जमात इस्लामी पूरे रियासत कर्नाटक की जानिब से एक मुहिम मनाई जा रही है। माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर अखलाक के उन्वान के तहत कैंपेन है। हमारी मुहिम शुरू हो रही है कल से, और ये बताने की कोशिश की जा रही है बरादरतन को ख़ास तौर पर कि सोसाइटी के रीबिल्डिंग में और उसकी तामीर में और ऐसे हालात में जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मबूस हुए थे, मक्के के भी हालात तकरीबन वही थे जो बुराइयों का आम माहौल था, शराब नोशी, जुआ और बदअखलाकियाँ, लूट मार। तो ऐसे माहौल में 23 साल के मुख्तसर अरसे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया है पूरे बनीनोए इंसानियत के लिए, उनके तामीर अखलाक के लिए एक बेहतरीन आला नमूना है। तो लिहाजा कुरान के अंदर ये बात बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नमूना नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए नमूना है। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना अपनी ज़िंदगी का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी हमको जो है ना पूरे सही सालिम मौजूद हैं और उस पर अमल करके दुनिया इंसानियत अमन का गहरा बन सकती है। ये माशरती जो बुराइयां हैं, बदअखलाकियाँ हैं, लूट मार, लूट खसूट है और जुल्म सितम है, इसका ख़ात्मा आज भी मुमकिन है। तो इसीलिए हम ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बरादरान वतन के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम हमने तय किए हैं मुकामी सतह पर। तो एक तो है एस्से कंपटीशन है जो स्टूडेंट के लिए रखा गया है, और दूसरा टीचर्स के लिए भी रखा गया है। एक 2 लैंग्वेजेस में है, एक उर्दू में है और दूसरे कन्नड़ा में भी है, इंग्लिश में भी चाहे तो लिख सकते हैं, और ये ओपन टू ऑल है। तो इस तरीके से एक इसके अलावा हम जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप भी 15 तारीख को रखे हैं इस सिलसिले में। तो ये सब के लिए जो है यहाँ पर ओपन है, हिदायत सेंटर में रखा गया है। और इसके बाद 22 तारीख को रंग मंदिर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है जिसका उन्वान है कि ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು। तो एक माशरे की तामीर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का क्या रोल हो सकता है, तो इसलिए हमने उनके बरादरान वतन को भी मदऊ किया है। ख़ास तौर पर 2 MLA हैं हमारे नॉर्थ और साउथ के, और फिर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को भी हमने मदऊ किया है, और अलन से कुरनेश्वर स्वामी वो भी जो है मदऊ हैं, और सारी जमातों के NGOs वगैरह को भी, उनके ज़िम्मेदारानों को भी मदऊ किया है। ये 22 तारीख को सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक है। ईश्वर स्वामी जी हैं, अनुभव मंडप अलन के हैं, और श्री लक्ष्मण दस्ती हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट कल्याण कर्नाटका होराटा समिति कलबुर्गी है, और डॉक्टर यस गौड़ार रजिस्ट्रार SB यूनिवर्सिटी कलबुर्गी, और मौलाना अमीनुल हुसैनी नदवी ये जमात इस्लामी के मेंबर हैं। और फिर आखिर में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब है, ये रिनाउंड जो है ना स्कॉलर हैं, कन्नड़ा स्पीकर हैं, मंगलूर से, वो आएंगे इंशाल्लाह, उनकी तकरीर होगी। और बाकी के जो लोग गेस्ट ऑफ ऑनर में के दिन सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक वहाँ पर होगा प्रोग्राम। और रंग मंदिर में जो टॉपिक रखे हैं हम, बिल्डिंग एन आइडियल सोसाइटी इन द लाइट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स, और ये उर्दू में है मिसाली माशरे की तामीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। तो ये उन्वान है, इसके तहत ही उन लोगों को जो है ना बोलना है। स्पीकर उसी पर रोशनी डालेंगे, और मर्द ख़वातीन नहीं है, सबको इजाज़त है, ओपन टू ऑल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स। वहाँ पर सबको जो है ना इजाज़त है, सब जो है शरीक हो सकते हैं। और फिर ऐसे कंपटीशन का तो मैंने बताया स्टूडेंट्स के लिए PUC और डिग्री लेवल और हाई स्कूल में हमने रखा है ये ऐसे कंपटीशन। वो डेट थोड़ा सा जो है पोस्टपोन किए हैं, चूँकि स्कूल्स वगैरह में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन किए हैं। रकम ये है कि पहला इनाम 10,000 रुपये है, दूसरा इनाम 7,500 रुपये है, तीसरा इनाम 5,000 रुपये है। 3 कैटेगरी, और 3 कैटेगरी में है, टीचर्स के लिए अलग, और फिर एक उर्दू इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए वो अलग, फिर कन्नड़ा में लिखने वालों के लिए अलग। तो 3 जो है ना इनामत दिए जाएंगे। हाई स्कूल कॉलेजेस जैसे मटेरियल वो लोग अपने प्रिपरेशन के लिए हिदायत सेंटर में IBC जो इस्लामिक बुक सेंटर है हमारा, यहाँ से वो लोग ख़रीद सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने गूगल फॉर्म जो है ना सर्कुलेट किया है, और कॉलेजेस स्कूलों में जा कर के HM की परमिशन के बाद ही हम जो है ना वो दे रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پیکر اخلاق، یہ میڈیا کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ عنوان بہت ہی اہم ہے۔ اہم ان معنوں میں ہے کہ ہم جس ملک میں جی رہے ہیں یہ ملک اخلاقی اعتبار سے انحطاط کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی کوئی بھی کمیونٹی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اخلاق گرتے ہوئے اخلاق کو دیکھ کر کے کافی پریشان ہے، اور ہر آدمی کی دل کی آواز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس ملک کے اندر کھڑے ہونا چاہیے جو بہترین اخلاق کا ایک اچھا تعارف کروا سکے۔ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا مقام عنایت کیا، اور بہترین ساخت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کہا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جسمانی اعتبار سے بھی بہترین ساخت دیا ہے۔ بے شمار مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، لیکن انسان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی الگ تھلگ ہے، اللہ نے اسے اشرف بنایا۔ لیکن یہ اشرف جسے قرار دیا گیا ہے، آج اپنے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ یا شعبہ، علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اخلاق کا کوئی بہترین نمونہ پیش کر سکتا ہو۔ اس کے لیے ہندوستان میں رہنے والے، سوچنے سمجھنے والے لوگ کافی پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمارے ملک کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، اچھے اخلاق کا تعارف کروانے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے پیش کرنا چاہیے کوئی اس طرح کی بات۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے پورے کرناٹک میں، ظاہر بات ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا موقع ہے، اسی مناسبت سے مسلمان بہت سارے کام انجام دیتے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن کا کام ہے، ہاسپٹل کو وزٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، بہت سارے کام اس طرح انجام دیتے ہیں۔ لیکن جماعت نے یہ مناسب سمجھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کیا جائے جو آج ہمارے اپنے ملک کو شدید ضرورت ہے، اور انسان بھی اس سے محسوس کرتا ہے اور ان باتوں کو سننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پیکر اخلاق کے نام پر ہم کیمپین چلائیں گے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں پوری سوسائٹی کس طرح متاثر ہے، پورے ملک کی سوسائٹی، تمام مذاہب کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ خاص کر کے عورت کا مقام کتنا بلند تھا، بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے تھا، پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ میں کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ دیکھیں گے پورا سماج کس طرح سے بنا ہوا ہے۔ آج آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ختم ہو گیا، اور پھر یہ بھی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ماں باپ ہیں تو ان کی کیسی ان کی خدمت کرنا چاہیے، ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا بگڑا ہوا سماج اس موقع پر ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر کیا چلتا ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی جوان ہو جاتے ہیں تو شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، الگ سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں رہ کر کے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک کمرے میں بند رہے ہیں، مہینوں بند رہے ہیں اس طرح سے، تو کیسی زندگی بن سکتی ہے، کیسا ماحول بنتا ہے، کیسی بچوں کی پرورش ہم کر رہے ہیں، کیسی تعلیم ہم دے رہے ہیں، کیسے اخلاق ہم دے رہے ہیں، کیسا سماج ہم بنا رہے ہیں، تو سوچ کر دیکھیے آپ۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوکسو ایک قانون ہے نا، یہ بچیوں کی حفاظت کے لیے۔ اب کیا ہے بتائیے، ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے؟ اب ڈیٹا یہ بتاتا ہے، اسٹڈی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ کیس اس وقت کورٹ کے اندر زیر التوا ہیں، کورٹ میں 2 لاکھ سے زیادہ کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اب یہ بتاتا ہے کہ ساری اسٹڈی کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 2023 اور 24 کے عرصے میں 5 لاکھ سے زیادہ خواتین اس سے متاثر ہو گئے، بد اخلاقی سے متاثر ہو گئے، ان کے مردوں کے ظلم نہ کس طرح کے لوگ کرتے نا، پوری طرح سے نہیں، عورت کا جو مقام مرتبہ بنا دیا گیا پوری طرح سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے میں جو سوسائٹی آپ نے بنایا، مرد
کس طرح رہے، عورت کس طرح رہے، سماج کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق اور کردار کیسی ہونی چاہیے، بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے، باپ کی ذمہ داری کیا ہے، سماج کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں کے ساتھ نگاہ ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے ایک بہترین نمونہ چھوڑا ہے اخلاق کے اعتبار سے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں اس مہم کے ذریعے سے ہم بڑے پیمانے پر سوسائٹی میں، سماج میں، گھر گھر جا کر کے گھر گھر دستخط دیتے ہوئے ہم ان لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اخلاق کے بغیر زندگی نہیں ہے، اخلاق کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ انسانیت پہچانی جاتی ہے اخلاق سے، انسانیت پہچانی جاتی ہے اخلاق سے، اخلاق ہی اگر نہیں ہے تو پھر انسان کیسا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ کہ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک پورے ریاست کے اندر یہ اس کیمپین کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ کیمپین، یہ پیکر اخلاق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اخلاق کو انسانیت کو چاہیے، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اس کے لیے اخلاق چاہیے۔ تو لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں کہ پوری اس مہم کے دوران میں مسلمانوں کے درمیان میں بھی جائیں گے اور ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے درمیان میں جائیں گے، مردوں کے درمیان میں بھی، عورتوں کے درمیان میں ہم جائیں گے، اور پورے کرناٹک کے اندر جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ان تک پہنچ کر کے اپنی بات کو پہنچائیں گے۔ آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کو بہتر بنانے کے لیے جو مختلف لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں نا، وہیں سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو میڈیا ہے نا وہ ہزاروں لوگوں تک بات پہنچانے کا موقع ہے، یہ موقع آپ کو حاصل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی اس مہم کو آگے لے جانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے، گھر گھر کی آواز بنانے کے لیے آپ کا تعاون جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف کام جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ دوسروں کے سامنے تعارف کروانے کا کام صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں کا، ذمہ داروں کا، علماء کا، مساجد کے ذمہ داروں کا، سوسائٹی کے اہم ترین شخصیات کا، سوچنے سمجھنے والوں کا، یہ معاشرے کے اندر جو لوگ بہترین کام انجام دے رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ یہ لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے اس کا تعارف ہو جائے، اور سوسائٹی میں رہنے والے، سوسائٹی کی بدلاؤ جو لوگ چاہتے ہیں، سماج میں ہے نا مختلف مذاہب کے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اخلاق کا تعارف اپنے اپنے ماحول میں اگر کرا دیتے ہیں، ہم ایک بہترین ہندوستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔